ایک بندے نے کہا چلو اللہ کے ہاں، میں نے کہا چلو تیرا مانا ہو گیا، اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو مولانا اللہ کے ہاں کھاتے ہیں قبروں میں نہیں، کیا ہے اللہ کے ہاں کھاتے ہیں قبروں میں نہیں، تو میں نے کہا کیا قبروں میں اللہ نہیں ہے؟ تم غیر متوجہ کی طرح اللہ کو صرف فرق پہ مانتے ہو، بتاؤ یار قبروں میں اللہ نہیں ہے؟ پھر علم کے اعتبار سے جی ذات علم کے اعتبار آپ اس پہ بات کر لیں، اللہ ذات کے اعتبار سے وہاں قبروں میں نہیں ہے، ہم بات کر لیتے ہیں۔ نہیں ویسے سمجھنے کے لیے کوئی مواتی اعتراض کرے پھر کیا کریں؟ مماتی اعتراض کرے تو وہ مسئلہ الگ بن جائے گا، پہلے حیات سمجھو۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، قرآن پاک نہیں بتایا اللہ ہر جگہ ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تینوں تو چوتھا اللہ ہے۔ علم کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے تو علم کے اعتبار سے تو وہ بھی ہے جو اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے دور سے ٹھہر کے فوجی، استوى علی العرش، نہ استوا کو چھوڑو، علم کے اعتبار سے تو وہ بھی ہے جو اوپر کیمرے سے نوٹ کیے وہاں بیٹھے، علم کے اعتبار سے بات نہیں ہے، ذاتی بات ہے۔ اللہ کے لیے فرمایا، ایک منٹ چلو میں آپ کو ایک آسان مثال عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں، اور بھی لہجے میں چھوڑو۔ ایک بات ہے نا، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ہے، ہوا ذات کے لیے آتا ہے علم کے لیے آتا ہے، میت ذاتی ہے میت علمی ہے ہوا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ایک منٹ یار ہوا کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھا میری جان میں ایک منٹ سوال کرتا ہوں، بات ہی ختم ہو جائے۔ سوال نہیں، آپ بات سنیں، ایک منٹ میں سمجھاتا ہوں، اب مجھے بتاؤ ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ وہ معاکم اللہ تمہارے ساتھ ہے نا، یہ قرآن میں ہے یا نہیں کیوں ہے نہیں؟ نا؟ سمجھنے کے لیے کہ میں بات تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو، یہ تو اللہ تمہیں تجزیہ آ گئی ہے، یہاں اللہ ہے، کراچی میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ نے سوا کے عرش پر، میں نے پوچھا ہے کہاں ہے، کیفیت میں نے پوچھا ہے کہاں ہے، کیسے کہاں ہے؟ استوى علی العرش اس کا جواب ہے۔ مولانا میں نے استوا علی العرش آپ کو سمجھ آتی؟ کسے کہتے ہیں؟ وہ بات کرو جو سمجھ ہے، خود کہتے ہو میں سمجھاؤں، اور وہ بات کرو جو ہماری سمجھ سے اوپر ہو۔ نہیں آپ سمجھائیں نا، سمجھانے میں پوچھتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ آج تک تو نے کیا مانا اللہ کہاں ہے؟ وہ ہوا معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، علم کے اعتبار اللہ ساتھ ہے؟ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے نا۔ مولانا میں نے نہ ذات پوچھی ہے نہ علم پوچھا ہے، یہی وہ ہوا میں نے معاکم، پوچھا ہے اللہ کہاں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں وہ ہوا معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک منٹ میری مولانا مجھے یا سوال کرنے دیں یا سوال پوچھ نہیں آپ یہ تو مان دینا، وہ ہوا معاکم اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ تو ہے ہم نہیں، اللہ وہ تمہارے ساتھ ہے، معاکم ہے نا، تمہارے ساتھ ہے، تو علم کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے۔ ہو گیا ابھی بات، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی جی آپ کیا کہتے ہیں کس کے اعتبار سے؟ میں تو کہتا ہوں علم کے اعتبار ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، قرآن میں ہے ہوا معکم، ہوا سے، ذات۔ علم کے اعتبار سے منظور مینگل صاحب نے تو فتح المناظر میں لکھا ہے نا۔ یار میں نے منظور مینگل پوچھی ہے، میرا استاد ہے نا، ویسے تیرا استاد ہے، میں نے اپنا سمجھنے کے لیے آپ مجھے یہ سمجھائیں میری جان آپ نے سمجھنا ہے تو تھوڑا چپ کرنے کا مادہ آپ نے ذہن ٹھیک ہے، میں میں خاموش ہو گیا سنو، سمجھا۔ ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ ذات کے لیے آتا ہے علم کے لیے؟ کیسے؟ ایسے نہیں، میں نے سوال پوچھا ہے ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ وہ یہ ذات کے لیے آتا ہے نا، تو پھر اللہ نے کیا کہا ہے ہوا معکم؟ لیکن یہاں تو یہ یار مطلب میرے سوال کا جواب تو بات ٹوٹ جائے گی تیری۔ کیسے سوال؟ ہوا معکم، ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ اگر ذات کے لیے اعتبار، اگر ذات کا یہاں پہ اعتبار کریں گے نا مولانا، بات سنیں، اگر ذات کا اعتبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ثابت ہو جائیں گے، اور اگر آپ یہاں علم کے اعتبار کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ بات ہو گئی اب؟ جی جی میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، میں نے پوچھا ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ کیسے؟ کس کے لیے؟ ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے تجزیہ آتی ہے آتا ہے؟ نا، ذات کے لگے تو غلام تجزیہ آتی ہے نا۔ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، کیسے نہیں؟ مجھے ایک ہی لفظ میں جواب چاہیے، آپ 10 باتیں کریں گے میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا جب تک اللہ جواب نہیں۔ علم کے اعتبار سے ہر جگہ، ذات کے اعتبار میں سے نے ہر پوچھا ہی جگہ نہیں، میں نے پوچھا ہی نہیں، علم کے لیے میرے سوال کا جواب دو، ہاں، آپ ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ آپ کیسے کس کے لیے آتا ہے؟ مولانا میرے سوال کا جواب آتا ہے تو ہاں کرو، نہیں آتا تو نہ کرو۔ بات سنو نا، مولانا میری گرفت اتنی مضبوط ہے کہ آپ کی بات ادھر ادھر پھڑا بات رہے تو سنے نا، ہوا سمجھا کس کے لیے آتا ہے؟ آپ کس چیز کے لیے؟ ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ تعین تو کر لیں کس چیز کے بارے میں میں؟ صرف 5 نمبر تک گنوں گا، آپ مجھے بتا دیں ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ 1 کیسے کس کے لیے؟ آپ تعین تو کریں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ 4 علم کے لیے آتا ہے، علم کے لیے میں کہتا ہوں۔ ابھی کیا رہتے ذات کے لیے آتا ہے؟ کیسے ذات کے لیے آتے تو پھر تجزیہ آتی ہے، اللہ ہر جگہ ہو جائے گا۔ ابھی کیوں کہا ذات کے لیے آتا ہے؟ میں بس مولانا جو 5 منٹ میں بیٹھے علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے نا، یہ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ختم علیہ۔ ہوگی مولانا، 1 منٹ بات چھوڑیں، 1 منٹ هو الذی انزل علیک الکتاب، قرآن کی آیت ہے، جی جی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ فی الکتاب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن کی آیت ہے۔ جی جی یہ ہوگا ذات کے لیے علم کے لیے؟ کیسے؟
جس کو کیسے نہیں پتہ نہ ہو یہ مجھے بات کرتے ہیں. بات تو سنو نا مولانا، یہ کہ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک بات نہیں، آپ تو 10 باتیں کر رہے ہو، ایک کرتے تو بات ختم ہو جاتی. یہ دیکھو بس یہ طلبہ کرام ہے نا، آپ مجھے سمجھائیں گے نا، یہ تو نہیں کہ میں آپ کے پر اعتراض کر رہا ہوں. ایک منٹ بات سنیں مولانا، سمجھانے کا آپ نے طریقہ یہ نہیں بات ہوتا. سنو مولانا، بات سنیں نا، بات سنیں میں مولانا. کر سکتا ہوں. علمی پکڑ بیچارے کو سمجھ نہیں آتی ہوگا کیسے کرتے. علمی پکڑ کیسے کروں؟ علمی پکڑ تو چلو خیر ہے، وہ تو ایک اور سوال ہے علامہ صاحب، ایک منٹ. شوق پورا کریں. آپ نے کہا نا نبی میرا سوال کا جواب دیں گے تو چلے گا، آپ جو سوال کرو گے میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا تھا نا کہ نبی ہم شہید ہے نا، کہا تھا یا نہیں؟ یار اس پہ بات کرو جو بات بات سنو، چل میں رہی ہے. تینوں اعتراضات کر رہا ہوں نا، تینوں اعتراض میرے ذہن میں نا. تو تینوں اعتراضوں کے جواب کیسے لوگے؟ ایک کرو، ایک کا جواب لو، دوسرا کرو، دوسرے کرو، تیسرا کرو، تیسرا کرو. تو میں کر رہا پہلا ہوں. سوال بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو آپ نے کہا نبی ہم شہید ہے نا، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ بات کر لیں، کہا تھا بات میں بولتا نہیں. شہید ہے، شہید کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ تو نکاح ناجائز ہے. ایک بات. پھر آپ نے کہا یہ موادی جو کہتے ہیں کہ قبر اور یہ نبی اور خبر، وہ 3 الفاظ کا آپ نے ذکر کیا کہ قرآن میں اکٹھے نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی اکٹھا نہیں ہے، کہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے. 2 اعتراضات ہو گئے. 3 یہی آپ یہ سمجھائے، اعتراضات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ یہ علم کے اعتبار. تیسرا کیا ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اعتراض یہ آپ ہے. تو کہتے اعتراض نہیں کر بات تو سنو، آپ بات میں نہ پکڑے نا، آپ سمجھائیں مجھے نا، سمجھائیں نا، بات تو سنو نا کہ آپ یہ ابھی عمران دسایا ان چڑھا بیٹھے. بات تو سنیں نا مولانا، بات سنیں نا، آپ سمجھائیں نا، سمجھانے کے لیے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ یا علم کے اعتبار سے، یہ آپ سمجھائیں. تینوں سوالات کے جواب آپ کی بات ہو گئی. جی جی. میں آپ کی بات میں بولا نہیں بولا نا، آپ ابھی ایک ایک کا جواب دے دیں بس. آپ کی بات میں بولا نہیں بولا نا، میں نے کیا دینی. میں نے آپ کی بات حوصلے سنی. جی جی ہو سکتا. امید ہے کہ آپ بھی نہیں بولے. ٹھیک ہے، میں نہیں لگتا نہیں. پہلا سوال آپ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہیں. شہید کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے، نبی کی بیوی سے نہیں ہوتا. شہید صرف شہید ہوتا ہے، حضور شہید بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. آگے سمجھ میں نے نہیں، مفتی شفیع نے معارف القرآن جلد نمبر 7 اس کی گورا کہنا پیچھے کیوں دے مجھے دیکھو ایک منٹ. معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 پہ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 53 ولا انتن کی کے تحت لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے، نبی کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے، دوسری وجہ یہ نبی مومن کی ماں ہے. ٹھیک ہے. تفسیر مظہری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 416 کے اوپر ورقے کی دائیں سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی دیوبند سے 100 سال پہلے قلت، انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے تحریم ازواجہ لانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ لانہ لم یتم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نبی کی بیوی بیوہ بھی نہیں ہے، حضور قبر میں زندہ ہے، اور حضور کا درجہ ایسے زندہ شوہر گھر سے غائب ہو. شہید کی بیوی سے نکاح اس لیے ہوتا ہے وہ صرف شہید ہے، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں ہوتا، وہ شہید بھی ہے، نبی بھی ہے. 2 بات، ایک بات پہ جواب. اب دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ کون سی تھی؟ دوبارہ فرما دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اکٹھا قرآن میں نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ تم یہ کلمہ قرآن سے دکھاؤ؟ ہم نے کہا ہے کبھی؟ مماتی کہتے ہیں لفظ قرآن سے دکھاؤ تو قرآن دکھاؤ. میں تبھی انہیں کہہ رہا ہوں اگر ہر بات قرآن سے دکھاتے ہو تو یہ لفظ بھی قرآن سے دکھاؤ. ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، میں الگ الگ ماننے کا قائل ہوں، لیکن ہر جگہ جو ماتی دعویٰ کرتے اکٹھا دکھاؤ اکٹھا دکھاؤ اکٹھا، تو میں نے انہی کا سوال انہی پہ پھینکا ہے کہ تم بھی اکٹھا دکھاؤ. ایک بات. اب تیسرا سوال تھا کہ ہوا ذات کے لیے آتا ہے یا ہوا علم کے لیے آتا ہے. میں کہتا ہوں ہوا ذات کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس پہ قرآن کریم کی 2 دلیلیں پڑھتا ہوں. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے. اللہ کی ذات نے کتاب نازل کی ہے تو ہوا آیا ہے، اللہ کے علم نے نازل نہیں کی. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے رسول اللہ کا ارسال کیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ میری بات میں نہیں بولیں گے آپ نے. اب حوصلہ مولانا حوصلہ. میں نے آپ کی باتیں بڑی تسلی سے سنی، مجھے امید تھی کہ آپ بولیں گے. مجھے پتہ ہے کہ میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، آپ کو مماتی ہوں، چتروڑی کے ہاتھ پہ مماتی ہوں، اس کے ہاتھ پہ دیوبندی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب بات رہا کہ جو کیا کہتے ہیں ہوا ذات کے لیے علم کے لیے. میں نے ایک آیت پڑھی. دوسری آیت هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے نبی کو بھیجا تو اللہ کے علم نے حضور کو نہیں بھیجا، اللہ کی ذات نے بھیجا. یہ 2 ہوا ہو گئے. تیسری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک وہ ہے جو زندہ بھی ہے قائم بھی ہے. هو الحی،
تو اللہ کا علم زندہ ہے، ذات زندہ نہیں ہے، اللہ کا علم قائم ہے، ذات قائم نہیں ہے. تو یہ تینوں آیتیں بتاتی ہیں کہ ہوگا ذات کے لیے آتا ہے. ہو گیا؟ معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سمجھائیں نا. ایک منٹ، میں یوں نہیں سمجھاؤں گا. آخری بات ایک آیت آپ پڑھو جس میں یہ بات کھلے لفظوں میں ثابت ہو کہ شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے وہ مردہ ہے، نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا وہ زندہ ہے. ایک آپ پڑھو کہ پورا کلمہ اس میں نہیں ہے لہٰذا میں کلمے کا انکار کرتا ہوں. آپ پڑھو کہ ہوگا علم کے لیے آتا ہے ذات کے لیے نہیں آتا. ان کا جواب دیں گے تو چلوں گا ورنہ نہیں. سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے بات کی. بات تو سنیں نا مولانا. میں سمجھانے کے لیے میں آپ سے سمجھنے نہیں آیا. اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. میری جان میں سمجھنے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ذات کے میں سمجھنے نہیں سمجھانے آیا ہوں، پڑھنے نہیں پڑھانے آیا ہوں، سننے نہیں سنانے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا میری بات؟ آج یہ بتایا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ. میں نے آیت پڑھی. آیات یہ 3 آیات آپ نے کس لیے پڑھی؟ حضرت میری بات سن لیں، آپ ہمیں درس دے دیں، یہ آپ بعد میں جو ہے نا. اچھا ایک منٹ، ایک سوال ہے. اچھا ایک سوال ہے بھائی میں نے 3 آیتیں پڑھی. اصل میں مولوی صاحب سمجھنے کے اعتبار سے یعنی جو آپ کے اوپر جو سوال کر رہے ہیں یہ سب سمجھنے کے اعتبار سے ایمان سے بتا میں نے جواب نہیں دیا. جی ہے غلط دیا ٹھیک دیا. لیکن اب جو آگے یہ ذات کے بارے میں یہ آپ سے ایک منٹ یہ کہیں مجھے ان 3 باتوں میں تسلی ہو گئی پھر آگے چلتے. آخری بات میں جب ہو کہ میں کہوں گا تسلی ہو گئی نا. پہلے 2 سوالوں کے جواب مل گئے. پہلے 2 سوالوں کا جواب ٹھیک ہے لیکن یہ آپ بتائیں ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے. ایک منٹ مولانا پہلے 2 سوالوں کے جوابات یہ نہیں ہو سکتا مولانا، غلط ہے نا. آپ یہ بتائیں ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے. میری سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے پوچھا پہلے 2 سوالوں کے جوابات ٹھیک تھے. اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. مولانا پہلے 2 سوالوں کے جوابات ٹھیک تھے. یہ آپ سے اس وقت نہیں اس وقت کہوں گا جب آخری پر مجھے اطمینان آ جائے نا. اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ. اس کا معنی آخری پہ اطمینان نہ آئے تو نبی کی بیوی سے نکاح جائز ہے. بات سنو مولانا آپ بات سمجھ نہیں رہے. آپ سوال پہ سوال کرتے ہیں. سوال پہ سوال نہیں کر رہا. میں نے سوال کا جواب دیا نہیں دیا. گزارش ہے جی جو بات نہ ماننی ہو تو بحث کرنی فضول ہے. وہ نہیں مانتے وہ چھوڑ دینا. اس لیے مجھے لگتا ہے شاید آپ کو مماثلت کا حیضہ ہے، غیر مقلدیت کی بخار ہے، اس کی وجہ یہ چھوڑ دیں بس بات کو. اور میں آخری بات کر رہا ہوں جو 2 سوال میں نے آپ کو جواب دیا. چلو میں تیسرے پہ پھر آ جاتا ہوں. پہلے 2 سوالوں پہ آپ کو تسلی ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں بیان سننا کا ایسے دیتے ہیں. چلو بیان کر لیجیے. نہ ماننا نہ ماننے کی بات وہ کوئی نہیں مانا. بات نہیں کر پایا. دفتر میں بات کر لیں. دفتر میں جب کرنی تھی تو چھیڑی کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کرنی تھی. حضرت اصل میں انہوں نے معلومات کے اعتبار سے آپ ان کے وکیل ہیں. نہیں وکیل نہیں ہوں. دوسرا شروع نہیں کریں. مجھے یہ بتائیں آپ کو 2 سوالوں کے جوابات مل گئے. آخری سوال کا جواب دے دیں مل جائیں گے. تو پہلے 2 مل گئے. وہ بالکل اس کے مل گئے. پہلے 2 مل گئے. نہیں ماننے چلتا نا کا جواب آ جائے گا. مفتی صاحب وہ نہ مانے زبردستی کوئی کسی کو نہیں منوا سکتا. پر چھوڑ دیں بات کو. 1 منٹ بات ختم کریں. 2 منٹ سے مجھے چلنے تو دیں. وہ نہیں مانتے نہیں. اللہ اگر اعتراض ہوتا تو ان 2 پہ کرتے نا، تیسرے پہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی محترم ایک وقت پھر پوچھ رہا ہوں 2 سوالوں کے جوابات ٹھیک تھے. چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. چلو میں بھی کہتا ہوں چلو شکر. اب تیسرے کے لیے میں نے 3 آیتیں پڑھی. ہوا ذات کے لیے آتا ہے. آپ ایسا کریں آپ 1 آیت پڑھ دیں ہوا علم کے لیے آتا ہے، بات ختم ہو گئی. آیت پڑھیں دوسری بات نہیں کرتا. وہ ہوا معاکم وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے. علم کے اعتبار سے کا لفظ کس میں پڑھا؟ کیسے؟ تو آپ ہر جگہ ہر تعویل تو کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ یہ تعویل کس نے؟ تعویل کرنی پڑتی ہے. ایسے عبارات امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کہ وہاں بھی تعویل آپ کو کرنا پڑے گا. یہ تعویل کس نے کی ہے؟ بسم اللہ ایک مسلمان کا نام لیں. یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. یہ ساتھ ہی ناراض ہوتے ہیں نا دفتر میں بات کریں گے. مولانا میں دفتر میں بات نہیں کروں. میں یہی بات ختم کروں گا. مجھے بتائیں آپ نے شروع کی ختم بھی آپ کرو. ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ہوا علم کے لیے آتا ہے. آپ نے کہا علم کے اعتبار سے یہ تفسیر قرآن کی کس نے کی؟ کیسے؟ کس نے کی؟ کیسے کی؟ یہ جو آپ کیا ہے میں آپ کے سامنے میں نے آیت نہیں پڑھی ہے. وہ ہوا معاکم. میں نے سوال کا جواب نہیں. میں نے کہا یہ علم کے اعتبار سے کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ علم کے اعتبار سے؟ اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ اس کا معنی کیا کریں گے؟ میں نے سوال کا جواب سوال کا اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ ہوا معاکم اس کا معنی آپ خود کریں. اللہ تمہارے ساتھ. اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے. ہاں اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ علم کو کہتے ہیں. کیسے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ کی تعریف نہیں آتی ہے؟ مجھے آتی. کر لے تعریف. اللہ علم لذات الواجب الوجوب المستجمع لجميع الصفات المنزلة للنقصان والزوال. کسی کو اللہ کہتے ہیں. کسی کو اللہ کہتے ہیں. ہاں اللہ کہتے ہیں نا. ایک منٹ اللہ کہتے ہیں نا. تو اللہ کیا ہوا انسانوں کے؟ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ہے. کہا گیا جو آپ چھیڑ رہے. کیسے؟
علم کے اعتبار سے مانتا ہوں، ذات کے اعتبار سے اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ اچھا ایک منٹ، آخری بات کرتے ہیں، بات ختم۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے مولانا، غلط ہے یہ بات۔ ختم ہو گئی۔ آپ کے ہاں ذاتی تنگ ہوتے ہیں نا دفتر میں، اللہ ذات میں کہاں ہے؟ جیسے اللہ کہاں ہے ذات کے اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے استوا علی العرش، استوا علی العرش کی اردو ترجمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر، قائم ہوا ہے عرش یعنی پر، اللہ عرش پہ ہے، عرش پر قائم، عرش پر ہے، عرش پہ۔ ہاں مکان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک مکان منٹ، سے وہ پاک ہے، جس میں میں سے ایک دفعہ پاک پھر ہے۔ پوچھ رہا ہوں، عرش پہ ہے یا کرسی پہ؟ استوا عرش کس سے کہتے ہیں؟ اب سوال کے اوپر اللہ عرش پہ ہے یا کرسی پہ؟ عرش پر ہے، عرش پہ ہے، کرسی پہ نہیں ہے۔ وسیع کرسی ہو، اگر آپ اعتراض کریں گے کہ یہاں کچھ اعتراض کر نہیں رہا، پوچھ رہا اعتراض ہوں۔ کرتے، مجھے پتہ ہے آپ اعتراض کرتے ہیں نا۔ اللہ آپ کے دلائل ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کے کمرے میں میں جان نہیں چڑھاتا، مجھ سے خضر آیات ایسے نہیں بھاگتا پاکستان میں۔ اللہ لگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ آخری بات ہے، اللہ کس پہ؟ عرش پہ، کرسی پہ؟ عرش پر، کرسی پہ نہیں ہے۔ کرسی پر کیسے؟ عرش کرسی کو کہتے ہیں، نہیں عرش کرسی کو کہتے ہیں۔ یار میں نے سوال پوچھا ہے، آپ یہ کرسی بتائیں، کو بات سنیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں اللہ کرسی پر ہے عرش پر ہے؟ اللہ عرش پہ۔ ٹھیک، قرآن کہتا ہے ہوا معکم۔ علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ یار علم کے اعتبار سے والی تعریف علم کس کے نے کی اعتبار ہے؟ سے مولانا، علم کے اعتبار سے غلط ہے نا۔ یہ تعریف کس نے کی ہے ٹھیک یہ تو ہے، بتاؤ۔ میں مانتا ہوں آپ مناظر ہے، لیکن یہ بات غلط آپ کر رہے ہیں۔ جب میں مانتا ہوں آپ مناظر نہیں ہو تو دوسری بات وہی ہو گئی، یہ تعریف کس نے کی ہے کہ اللہ علم کے یہ اعتبار سے؟ ساتھی آخری سوال کیا حضور پاک علیہ السلام سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں؟ اس کا مطلب حدیث، کیا کریں گے؟ قرآن، کسی صحابی صدیق سے لے کر واشی بن حرب تک کسی ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں، اگر بات سنیں، ذات کے بات سنیں، سوال کا جواب دو، مولانا ادھر میں دیتا ہوں نا، دیتا ہوں، ادھر ادھر نہیں اچھا، کرتا ہوں نا۔ ایک بات آخری سنیں سوال مولانا، یہ ایک ہو بتائیں، گیا نہیں ایک کہ آپ بات کریں گے، سر میں کرتا بات سنو نا، بات آخری بات، آخری بات آپ نے کہی، سوال تو مولانا سے کوئی بات چل رہی ہے۔ یہ بتائیں، ساتھی نے بات کی تو اسے منع نہیں کیا، ایک منٹ۔ میرا ساتھی کرتے تھے منع۔ میں یہ کہتا ہوں ایک سوال سب مجمع کے سامنے، جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، اللہ کہاں تھا؟ کیسے اللہ کہاں تھا؟ آپ نے کہا نا اللہ عرش پہ ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کہاں پہ تھا؟ تو یہ سوال کے اوپر آپ سوال نہ کریں نا، اللہ کہاں ہے؟ میری جان اگر مانو گے اللہ عرش پر ہے تو اللہ عرش سے پہلے کہاں تھا؟ اس کی نسقتی بتانی پڑے گی اور تمہارے پاس لا یمکن انشاءاللہ یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ عرش پر ہے، اگر اللہ عرش پر ہے، قرآن کہتا ہے اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، تم کیسے امن میں آ گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ تو کیا کہو گے جناب محترم؟ اللہ کہاں ہے اس وقت؟ ہاں، اس وقت کہاں ہے؟ اللہ پاک ہر جگہ ہے، وہ ہر معصوم جگہ دلیل نہیں ہے۔ ہے، ہر جگہ ایسے نہیں ہے، علم کے اعتبار سے، ذات کے یہ اعتبار کس سے۔ نے کہا؟ آپ سے پہلے کس نے کہا؟ کہا؟ اور آپ کہتے ہیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ آپ کہتے ہیں اس لیے ہم نہیں کہتے، ہم اہل سنت والجماعت والی بات کرتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتے ہیں، میں نے بات شروع کی تھی آپ کو بھول گئی، مجھے یاد ہے، عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا چلو یہ بتا اللہ قبروں میں نہیں ہے، تو یہاں وہ آ کے پتہ نہیں قبروں میں ہے یا نہیں ہے، قبروں میں ہے یا نہیں ہے، تو کہنے لگا نہیں بابا اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ پیچھے دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیں اس کی سرخ کو، ٹھیک ہے۔ ان رب مجھے غصہ نہیں آتا، میں بڑے ٹھنڈے کول مائنڈڈ ذہن میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، بڑے کام جو ہے نا چھوٹے دل سے اللہ نہیں لیتے۔ یہ میرے بھائی ہیں، میں بھی گلے سے لگانے کا انتظار ہوں، تو میرے بات سے لڑنا نہیں، ٹھیک ہے، اور ذرا سمجھنے کے لیے پوچھ جائے، بس کمی اس بیچارے کی تھوڑی الفاظ کی ہے، میں اس کے اخلاق پہ شک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے آپ کے اخلاق پہ شک کیا۔ ان ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ قبروں میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں، تو میں نے کہا ہو گیا۔ ایک سوال اور بتاؤں، بیچارے غیر مقلد اور مماتی کو دھوکہ لگا کیوں ہے کہ قبروں میں کھاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ یہ سوال ذرا سنو۔ ان ربہم قرآن کی اصطلاح ہے، بھائی توجہ فرمانا، ان ربہم قرآن کی اصطلاح ہے، اور یہ اس جگہ آتا ہے جہاں لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، کہ مفسرین پہ قول پڑھ رہا ہوں، جہاں کسی غیر اللہ کا قانون نہ چلے، ڈائریکٹ اللہ کا قانون چلے۔ مثلا بھائی آپ کیسے کھاتے ہو؟ یار میری نوکری ہے، میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ اچھا ایک آدمی کچھ بھی نہیں ہے، یار یہ کیسے کھاتا ہے؟ یار اسے اللہ دیتا ہے، تو نوکری والے کو بھی اللہ دیتا ہے، نہ نوکری والے کو بھی اللہ دیتا ہے، جاب والے کو بھی اللہ دیتا ہے، جاب لیس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ تو کس کے لیے اللہ کا، اس کے لیے اللہ کیوں نہیں کہا؟ کہیں گے بظاہر اس کا کوئی سبب تھا، تو نسبت اس بندے کی طرف سبب نہیں تھا، تو نسبت خدا کی طرف۔ شہید کما کے نہیں کھاتا بغیر سبب کے کھاتا ہے، تو عند ربہ، پھر اللہ کیا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر محنت کے۔ اس کی مثال مجھے بتاؤ، جو پھل آئیں وہ ابو جی لے کر آئیں، تو پوچھیں گے کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ابو جی لے کر آئے ہیں۔ حضرت مریم سے حضرت زکریا نے پوچھا تھا انا لک ھذا، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، کہاں سے آیا؟ روزانہ جو پھل تھے
وہ صرف اس پہ بات کی ہے جو ادھر سے آئے، ورنہ حضرت مریم تو ساری زندگی کھاتی رہی، بچپن سے لے کر ابھی تک اس نے کپڑے پہنے تھے، یہ تو نہیں پوچھا تھا. یہ کیوں پوچھا تھا؟ یہ بغیر محنت کے ملی ہے. جو چیز بغیر محنت کے ملے وہ عند اللہ ہو. تو شہید قبر میں محنت کر کے کھاتے ہیں یا بغیر محنت کھاتے ہیں؟ تو عند ربی ہے. اب مثال آئے گی. حضرت اقاڑوی سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہید قبر میں رزق کھاتے ہیں، یہ تو عند ربی رب کے پاس کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا رب کے پاس کا معنی یہ قبر میں بھی کھاتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک بات تم بتاؤ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا دین اسلام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ دین اسلام ہے. تو اس نے کہا دین اسلام خدا کے پاس ہے عند اللہ. تو کہہ دے اشہاد التوحید کے پاس، دین اسلام نہیں، ہم بیٹھے ہیں دین اللہ کے پاس. نے کہا دین اللہ کے پاس بھی ہے، ہم بھی دین پہ عمل پیرا ہے. کہ شہید رب کے رزق کھاتا ہے تو قبر میں لذت محسوس کرتا ہے. یہ جو نماز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے نہیں، مولانا دانوی نے فرمایا. تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے نا کہ میں بھی اسی کے ساتھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بندے سچے ہیں. ہمارے اکابر نے کہا نماز نہیں آپ ہوتی. نے نماز لوٹائی آپ کی؟ کیا چیز ان کے پیچھے پڑھی نہیں ہے؟ نہیں، آپ تو تھے ان کے ساتھ تھے نا. اب ان کے ساتھ تھا، یہ تھا جماعت میں ساتھ. یہ تو ہو نہیں سکتا. عقیدے میں تھا، علمیت اور وہ ذات کا چکر آ گیا نا. میں ان کے ساتھ عقیدہ تن تھا، ان کے ساتھ ذاتاً پھر صلاۃ میں شامل وہ نہیں. نماز لوٹانی ہوگی. اب جو پڑھی ہے میں ہے نہیں تو لوٹا نہیں کیا. میں نے تم سے قرضہ لیا نہیں تو واپس کیا کرنا. یہ کہتا ہوں جن نے پڑھی ہے نا تو وہ لوٹا دیں. چلو اللہ یہ کوئی اور پوچھ رہا ہے تو پوچھے. یہ تو چلو ہو رہا ہے، تم تو پوچھو یار. نہیں مولانا ہمارے ساتھ ہی آپ اسے عرض کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ بات وہاں نہیں ہے نا. آپ سنو، اللہ کو پاک جگہ پہ مانتے ہیں؟ اللہ کو پاک جگہ پہ مانتے ہیں؟ وہ دوست ہے. اللہ کو پاک جگہ پہ مانتے ہیں؟ پاک جگہ میں پانی تو پلاؤ تھوڑا پانی. نہیں. آپ جو اعتراض شبہ پیش کر رہے ہیں، آپ جو شبہ پیش کر رہے ہیں کہ ناپاک جگہ میں خدا نہیں ہے، پاک جگہ میں مانتے ہیں؟ علم کے پاس جیسے یہ تو ایسے سوال ہے، مماتی کہتے ہیں کہ جو مردے ایک بات بتاؤ، جو اللہ علم کے پاس سے ہر جگہ ہے. ایک بات آپ نے غلط کی. آپ نے کہا کہ مماجد کیا ہے. میں مماج کے اوپر لعنت بیچتا ہوں. مرزا غلام قادیانی سے ابھی رحمت کہہ رہے تھے. کافر سمجھتا ہوں. میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں. وہ بات تو نہیں ہے. حضرت تو نہیں ہوا تو متاثر یہ ضرور بھی ہے. کہا ہے کہ غیر مقلدیت کے بخار پڑا ہے، اس میں بھی کون ہے؟ متاثر بھی نہیں مولانا. کیوں متاثر اس لیے ہو کہ آپ منی پر ضد اڑے ہوئے ہو کہ ایک بات میں پوچھتا ہوں، اللہ علم کے پاس سے ہر جگہ ہے، اس کے بھی دلیل نہیں مانگتا. اللہ کہیں ذات بھی ہے دنیا جہاں میں کسی جگہ. ذات سے دلگار نہیں کرے. میں یہ نہیں مجھے ہاں یا نہ میں جواب دوں. اللہ کہیں ذات ہے. سنے مولانا آپ عجیب بات کرتے میں ہیں. پھر کہتا ہوں اللہ کی ذات کہیں ہے، کیسے کہیں اللہ کی ذات ہے. ذات نہیں اللہ تعالیٰ. میں پوچھتا کسی ہوں جگہ اللہ کی ذات ہے، کسی جگہ کسی جگہ ہے. میں ایک جگہ مانتا ہوں. کس جگہ؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے. ہاں جگہ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا، یہ دلیل سے دلیل قطعی سے جب جواب. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا علم کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ہمارے علی کو نشانی کی. مجھے آیت پڑھو. اللہ جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ کیفیت ہو مجہول. یہ آیت یہ مبارک ہے. امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کو مقولہ نہیں، ان کی طرف یہ ان کی طرف نسبت کذب ہے. ابن مالکی نے بدایت المجتہد میں لکھا ہے یہ ان کی طرف نسبت کذب ہے جو عبارت پڑھ رہے ہو. کیفیت و مجہول ہے. وہی استوا کے بارے میں. ہاں والسؤال عنہ بدعۃ، ان کی طرف نسبت کاذبہ ہے، صادقہ نہیں ہے، جھوٹ. آپ جھوٹی عبارت پڑھ رہے ہو. جیسے جو کس نے لکھا ہے؟ میں پھر اس کا قول پڑھ رہا ہوں. یہ کس مفسر نے لکھا ہے؟ مفسر تب ہوتا جب یہ آیات آپ ہوتی ہے. سنیں کس مفسر؟ مفسر لکھیں گے نہیں، آیت نہیں ہے. میں ابن عروش مالکی کا قول پڑھ رہا خائل کرو مولانا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ کیسے. یار میں تم سے پوچھتا ہوں. میں آپ مجھے خائل کریں. جی خائل کریں. تو سوال نہیں کیا جاتا. سوال کیا کرتے لیکن محمد صاحب کے سمجھانے والے ایک منٹ سمجھانے والے سوال کے اوپر سوال کرتے ہیں. میری جان یہ خدا کا طریقہ ہے، سوال پہ سوال کرو. اب امین تم من فی السماء اب الہ مع اللہ. خدا نے سوال کیا، ہم نے کیوں نہیں کرے؟ اللہ کا جسم ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے جسم ہے. اللہ جسم سے پاک ہے. پاک ہے نا؟ مطلب معدوم ہو گیا. معدوم ہو گیا. معدوم بھی نہیں ہے، جسم بھی نہیں. پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ موجود ہے. اللہ یہی موجود ہے ہے. کہ میں نشانی پر آپ آ گئے. بس آ گیا. جب خدا کا عرش بھی نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ دلیل قرآن سے دے دی. جب خدا تعالیٰ کا عرش بھی نہیں تھا خدا کہاں؟ آج 19 جون ہے. 19 جون اگلے سال تک دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ میں اللہ عرش نہیں. اب تو اللہ اللہ کے لیے تعالیٰ جسم ہے یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب. آپ نے کہا جسم نہیں ہے. میرے سوال کا جواب. ایک سوال. چلو چلو ساری دلیل میں سے ایک سوال کا جواب. صرف ایک سوال کا جواب دے دو.
ایک سوال کو تم جواب دے دو میں تیری ابھی بحث کر رہا ہوں. سوال اور اعتراض میں کیا فرق ہے یہ بتاؤ. نہیں وہ سوال الف سے شروع ہوتا ہے وہ سین سے شروع ہوتا سوال اور اعتراض ہے. میں کیا اعتراض الف سے شروع ہوتا ہے سوال سین سے شروع ہوتا ہے یہی فرق ہے. غلط ہے. چلو اعتراض کس سے شروع ہوتا ہے؟ سے. جب خدا کا عرش بھی نہیں تھا خدا کا مولانا 5 منٹ سے مجھے ایک میں ہاں نام ہے تو چلنے دے بکری نہ بیٹھ جائے. کیسے ہاں نام ہے؟ جب خدا تعالیٰ کا عرش بھی نہیں تھا. میں نے آپ سے یہ پوچھا نا کہ اللہ کے لیے جسم ہے یا نہیں. آپ نے کہا جسم نہیں. نہیں ختم ہوگی معدوم ہے. ختم ہوگی بات. معدوم ہے. آپ پوچھا معدوم ہے میں نے کہا معدوم بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ نہ جسم ہے نہ معدوم ہے. پھر کیا چیز اللہ کا وجود ہے. کیسے وجود کدھر ہے اللہ؟ ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہر جگہ اللہ کا وجود نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں ہے نا. نہیں ہے. ہر جگہ نہیں ہے. وجود کا معنی جسم تھوڑی ہوتا ہے. غلطی کر رہے ہیں. وجود کا معنی جسم تھوڑی وجود ہے. عظیم الشان غلطی کر رہے اچھا ایک ہیں. منٹ مولانا ایک منٹ غلطی شان والی ہوتی ہے. غلطی شان والی ہوتی ہے. کیسے شان؟ غلطی شان ہوتی ہے کہ غلطی ضلالت ہوتی ہے. عظیم الشان غلطی نہیں ہوتی عظیم الضلالت غلطی ہوتی ہے. غلطی کتنی بہت ہے. بڑی غلطی کرتے ہیں نا آپ. عظیم الشان نہیں کہو نا. عظیم الشان کیوں کہتے ہیں؟ شان غلطی کی ہوتی ہے. آپ غلطی کے کی شان ہے جسم نہیں ہے. تو پھر اس زمانے میں مماتیوں کی شان ہے. میں جسم نہیں کہا وجود کہا ہے. وجود اور ہے جسم اور ہے. نہیں پھر آپ میری بات اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے زمین میں نہیں ہے. ہم ساری باتیں بتائیں گے تم کچھ نہیں بتاؤ. اچھا یہ بتاؤ ایک سوال میرا ہے. ایک منٹ ایک بات کہوں. مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے صفی نہیں. مجھ عاشق کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے. اللہ عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ہر جگہ تھے باعتبار علم کے نہ باعتبار. یار ذات کہاں تھی اللہ کے آنے سے پہلے؟ آنے سے پہلے کہاں تھا؟ یہ جواب دو گے آپ اگلی بات چلاؤں گے ورنہ نہیں چلاؤں گا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہوا کبھی علم کہلاتا ہے ہوا کبھی ذات. میں نے پوچھا ہی نہیں. عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ مولانا اسی کو رگڑنا. اچھا یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ ذات کے اعتبار سے زمین میں حاضر نہیں. ذات کے اعتبار سے زمینوں میں حاضر نہیں ہے. علم کے اعتبار سے یار میں علم کے اعتبار سے میرا سوال یہ بات سنو. اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے زمین میں نہیں. آپ یقیناً مناظر ہو لیکن غلطی کر رہے ہیں. نہیں بات تو سنو سوال سنو. اب ہر جگہ اللہ مانتے پھر لیکن میں بھی اللہ نہیں ہے. بات نہیں وجود سے پاک ہے اللہ. جس طرح تیرے سینے میں قرآن ہے پر لیٹرین میں جاتا ہے تو وجود سے پاک ہے وہ لے جاتا ہے. تو بھی وجود سے پاک ہے. میرا سوال ایک منٹ ایک شے ہوا آخری لاسٹ بات. پھر ایک آدمی بیوی سے مل رہا ہے کیا وہاں اللہ ہوگا؟ مولانا احسان اکبر صاحب غیر مولانا احسان اکبر صاحب بات پوچھتا ہوں. بعض چیزوں کا اجمال ہوتا ہے بعض چیزوں کی تفصیل نہیں ہوتی. بعض چیزوں کا اجمال ایک منٹ بعض چیزوں کا اجمال ہوتا ہے. اللہ پاک خالق الانسانیت ہے. یہ نہیں کہا جائے گا خالق الذکور والفروج. فرج کا بھی خالق ہے ذکور. یہ اجمال کا تفصیل نہیں کریں گے. اسی طرح اللہ ہر جگہ تفصیل نہیں ہوگی. یہ بھی ایک اور دلیل ہے. وہ خالق نہیں ہے. خالق الخنازیر کہاں سے آیا یہ خالق الخنازیر نہیں ہے. المصابرہ میں لکھا ہوا ہے. مصابرہ میں دوسرا سوال کا جواب دو. اللہ ذات کے اعتبار سے زمین میں حاضر نہیں ہے. علم کے اعتبار سے نہیں یار میرا سوال کا جواب سے نہیں مانتا ہوں. دلیل دو اس کی. نہیں مانتا. دلیل دو اس کی. آپ دلیل دیں. دلیل دیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے زمین میں نہیں ہے. اس کی قرآن کی آیت پڑھو. میں کھانا ہے قرآن بھائی ذات کے اعتبار سے زمین میں نہیں ہے اس کی آیت پڑھو بس. قرآن میں کہتے ہیں کہ مکھی کی روٹی نہ کھاؤ. یار میں کہتا ہوں مکھی کی روٹی کھاؤ. قرآن میں کہتے ہیں. قرآن میں یہ ہے مکھی کی قرآن روٹی میں کھاؤ. آتا ہے لا الہ الا اللہ آتا ہے. قرآن میں ہے کہ مکھی کی روٹی کھاؤ. نبی پہ دلائل نہیں ہوتے. پھر مکھی کی روٹی حرام ہے. قرآن میں نہیں ہے نا. نبی پہ دلائل نہیں ہوتے. نہیں غلطی ہے غلطی نہیں ہے. نبی پہ دلائل نہیں ہوتے. اسی کو پکڑو عرش نہیں تھا تو اللہ کا. نہیں اللہ ذات کے اعتبار سے زمین میں نہیں ہے اس کی دلیل دو. چلو نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھ. نہیں پہلے پہنچنے آگے پہلے بیان آج شروع ہوئی. آگے بیان پہ پہنچنے ہیں. نہیں تھوڑا مسئلہ کرنا ہے مجھے. نہیں مطلب آپ آئیں گے میں آؤں گا اس سے مراد علم ہے آپ آئیں گے آپ اپنا علم بھیجنا ذات نہیں بھیجنا. تبھی تو پوچھا بے علم کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ آپ خدائیت ثابت میں احمد رضا کی طرح تم دو خدا مانتے ہو. احمد رضا کی طرح دو وہ مانے تو کافر تو مانے تو مسلم. تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ تشبیہ تھوڑی دی ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بعض امور میں آپ نے مجھے کافر کہہ دیا اور بعض امور میں خدا کہہ دیا. نہیں آئی نہیں اللہ کے لیے اللہ کی ذات کے لیے مخلوق کی تشبیہ اللہ سے نہیں دیتا. آپ دے سکتے. آج اگر کوئی کہے کہ بیٹھے